اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے علماء کا تعلیم دینے کا بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا۔ وہ مثالوں، قصوں، کہانیوں اور فرضی باتوں سے تعلیم دیتے تھے۔ فرضی باتیں یعنی ایسے فرضی قصے بنا لیتے تھے جن کے اندر حکمت ہوتی تھی۔ جیسے شیخ سعدی کا بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ، وزیر، دہقان یا کسی مشہور آدمی کا قصہ بیان کرتے تھے، اور اس قصے میں بہت زیادہ حکمت بھری باتیں اور نتائج ہوتے تھے۔ یہ کام بہت سارے علماء نے کیا ہے۔ ایک بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، ایک فرید الدین عطار نیشا پوری، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے منطق الطائر، یعنی پرندوں کی بولیاں۔ اس میں مثالیں اور حقائقیں موجود ہیں، جیسے چین کا طوطا، جو ایک فرضی قصہ ہے، لیکن اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ چین کے طوطے کا قصہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر تھا جو کہ ملک چین میں جا کر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ تجارت کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنے اہل و عیال و عزیز و اقارب کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں چین جا رہا ہوں تجارت کے سلسلے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں سے آپ لوگوں کے لیے کچھ تحائف لے کر آؤں، تو کسی کو کوئی تحفہ چاہیے وہ مجھے بتائے تاکہ میں اس کے لیے وہ تحفہ وہاں سے لا سکوں۔ اب سب نے اپنی اپنی جو ضرورت کے مطابق، یہاں جیسے یوں کہہ لیں کہ ڈیمانڈ پیش کی کہ میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، تو وہ سب کی فرمائشیں نوٹ کرتا گیا۔ اب اس نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا۔ اب وہ آخر میں اپنے طوطے والے پنجرے کے پاس آیا اور طوطے سے کہنے لگا کہ سب نے مجھے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ دی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے بھی کچھ لے کر آؤں تو آپ بھی بیان کر دیجئے۔ تو اس طوطے نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے کچھ کر ہی سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ وہاں جائیں اور وہاں پر میری نسل کے جتنے بھی طوطے ہیں آپ ان کے پاس جانا اور میرا ایک پیغام دینا کہ تم تو یہاں پر آزاد فضاؤں میں بڑے مزے کر رہے ہو، جبکہ میں تمہاری ہی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ان صاحب کے پاس پنجرے میں قید ہوں۔ تو وہ طوطے جو بھی تو آپ کو پیغام دیں یا اس کے عکس العمل میں یا جو بھی رد عمل دکھائے آپ وہ مجھے آ کر بتا دیجیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ طوطے کے ساتھ وعدہ کیا اور چلا گیا۔ اب جب اس نے اپنی وہاں پر خوب ساری تجارت کی تو جب وہاں سے فارغ ہوا اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے تمام اس نے تحفے کہائے وہاں سے خریدنے کے بعد جناب وہ اسے یاد آیا کہ اس کے طوطے نے بھی اسے کچھ کہا تھا۔ اب وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور اس کی نسل والے طوطوں کے پاس گیا اور انہیں مخاطب ہو کر بولا کہ آپ کی نسل کا ایک طوطا میرے پاس ہندوستان میں قید ہے، تو اس نے آپ کے لیے مجھے ایک پیغام دیا ہے۔ تو وہ طوطے جمع ہو گئے اور ان میں جو سب سے بزرگ طوطا تھا وہ بولا اور اس نے بولا کہ جی بتائیے کیا پیغام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے بس مجھے یہی بتایا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ تو یہاں پر آزاد فضاؤں میں اڑ پھر رہے ہیں، مگر میں ہندوستان میں ایک پنجرے کے اندر قید ہوں۔ اب جیسے اس طوطے نے، بزرگ طوطے نے سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور ایک دم سے زمین پر گر گیا۔ اب اس تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے پیغام اس طوطے کو کیوں دیا، یہ بیچارہ تو پیغام سنتے ہی غم سے مر گیا۔ تو اب یہ بڑا پریشان ہوا اور واپس آ گیا۔ اب جب ہندوستان میں واپس اپنے گھر پہنچا تو جتنے بھی اس کے اہل و عیال، عزیز و اقارب تھے، سب کو ان کے تحفے بانٹنے لگا، تقسیم کرنے لگا۔ سب سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ اپنے طوطے والے پنجرے کے پاس آیا اور طوطے سے مخاطب ہوا تو طوطا بڑا پرجوش تھا، بڑا اسے اشتیاق تھا کہ میرا یہ پیغام دے کے آیا ہے، تو اس کے عکس العمل میں دوسرے طوطوں نے کیا کیا۔ تو وہ اب اپنے طوطے کے پاس آ کے کچھ بول نہیں رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ طوطے نے بولا بھائی بتائیں کیا ہوا؟ کہتا ہے یار خبر بڑی دردناک ہے۔ اس نے کہا جیسا بھی آپ مجھے بتائیں۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر سب طوطوں کو جمع کیا اور تمہارا پیغام پہنچایا، تو وہاں پر تمہارے طوطا کا جو سردار تھا، جیسے ہی میں نے اسے یہ کہا کہ آپ لوگ تو یہاں آزاد فضاؤں میں اڑ پھر رہے ہو، مگر تمہاری نسل کا ایک طوطا میرے پاس قید ہے، تو وہ بیچارہ تو غم سے کانپنے لگا اور گر کے مر گیا۔ تو اب وہ طوطا بھی بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے بھی اپنے پروں کو پھڑپڑایا اور ایک دم سے گر پڑا۔ اب تاجر کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک طوطے کی جان میں نے وہاں پر لے لی اور دوسرے کو ویسے پیغام اگر یہاں پر سنایا ہے، اس کی موت کی خبر دی ہے، تو یہ بیچارہ بھی مر گیا۔ خیر
اسے بڑا افسوس ہوا. اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس طوطے کو نکالا اور نکال کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور چھت کے اوپر پھینک دیا. اب وہ طوطا جیسے ہی چھت کے اوپر گرا تو کیا کیا کہ ایک دم سے پھڑپھڑا کے اٹھ بیٹھا اور اٹھ کر جناب وہ چھت کے اوپر آیا. تو مالک نے دیکھ کر کہا استاجر نے کہ یہ کیا؟ اس نے کہا، تو اس طوطے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو وہ طوطا مرا تھا اور نہ ہی میں مرا ہوں. در حقیقت اس طوطے نے مجھے ایک پیغام دیا تھا آپ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کہ میں کچھ ایسا کروں، تو میں نے ویسا کیا ہے. اس نے میرا پیغام سمجھ لیا اور میں نے اس کا پیغام سمجھ لیا. بیچ میں بے وقوف تو آپ تھے جو نہ اس کی بات سمجھ سکے اور نہ ہی میری بات سمجھ سکے. اگر غور کریں تو اس فرضی قصے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. یہ تو طوطوں کی بات ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو ہمارے سامنے روزانہ یہ کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ کربلا کا قصہ سنتے ہیں، ذاکرین و علماء سے سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، اور ہمارے سامنے روزانہ یہ کام ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. اگرچہ کربلا کا قصہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مگر بہت سارے لوگ اسے افسانہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ سید الشہداء کے مصائب پڑھو؟ اس لیے نہیں کہ دو چار آنسو بہا کر حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر احسان کرو اور ان آنسوؤں کے بدلے میں جنت میں جاؤ. ایسا نہیں. در حقیقت بات یہ ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ آزاد تھے اور آپ لوگ اسیر ہیں، اور تمہاری آزادی کا جو نسخہ ہے وہ بھی کربلا ہے. اس طرح وہ شہید ہو گئے، اس طرح شہادتیں اسیر قوموں کو آزادی کا راستہ دکھاتی ہیں. اگر کوئی قوم 1400 سال سے ان شہادتوں کے قصے سن کر پھر بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں، کربلا کے شہیدوں کا پیغام نہیں سنا. ہر شہید جو گرتا ہے وہ اسیروں کو اسارت، غلامی اور ذلت سے نکلنے کا ایک پیغام دیتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں سے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں گھروں میں آ کر ماریں گے. کیونکہ موت سے تم نہیں بھاگ سکتے، اور اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلو گے تو بہت برے طریقے سے مرو گے، اور اگر نکلے تو تھوڑے اور عزت سے مرو گے. اس عزت سے مرنے کا یقیناً تم کو فائدہ یہ ہوگا کہ تم سب کو